بلیٹن کے آغاز میں خبر ہے امریکہ کا زلمے خلیلزاد کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار۔ زلمے خلیلزاد عام امریکی شہری ہیں، بیانات ان کی ذاتی حیثیت میں ہیں۔ ترجمان نے واضح کر دیا، مزید کہا زلمے خلیلزاد کا بیان بائیڈن انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ان کے بیان کا امریکی خارجہ پالیسی سے تعلق نہیں ہے۔ تشدد، ہراسانی یا دھمکی کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاسی فریقین کو قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستانی عوام کو جمہوری و آئینی طریقے سے اپنے ملک کے رہنماؤں کا انتخاب کرنے دیا جائے۔ خبر ہے کہ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ 20 زائرین جاں بحق ہو گئے جبکہ 29 زخمی ہوئے ہیں۔ بس سعودی شہر خمیس سے مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ سعودی میڈیا نے مزید بتایا کہ بس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں ملکی اور غیر ملکی شہری شامل ہیں۔ سعودی میڈیا نے یہ تفصیل دی۔ انتخابات از خود نوٹس کیس کی بات کریں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات از خود نوٹس کیس بارے خبر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے 1 مارچ کے اختلافی نوٹ پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اختلافی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس ختم کرتے ہوئے درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ فیصلے میں چیف جسٹس کے اختیارات پر بھی سوال اٹھا دیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے 1 مارچ کے اختلافی نوٹ پر تفصیلی فیصلہ جاری۔ اختلافی فیصلے کے مطابق از خود نوٹس کی درخواستیں 4-3 سے مسترد۔ از خود نوٹس کی کارروائی بھی ختم۔ کہا پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑ سکتے۔ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ہے ضرورت۔ فیصلے میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار پر بھی اٹھا دیے سوالات۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 28 صفحات پر مشتمل اختلافی فیصلے میں کہا ہے کہ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا ہونے کے باوجود از خود نوٹس لیا گیا۔ ہائی کورٹ زیر التوا درخواستوں پر 3 روز میں فیصلہ کرے۔ عدالتی دائرہ اختیار کیس سے جڑے مفادات نہیں بلکہ اس کی نوعیت طے کرتی ہے۔ عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ بینچ میں اختلافی آواز دبانے کی کوشش سے غیر جانبدار عدالتی نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کا دائرہ اختیار ثوابدیدی اور خاص نوعیت کا ہے جسے بنیادی حقوق کے مقدمات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ججز کو ان کی مرضی کے برعکس بینچ سے نکالنے کی قانون میں اجازت نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں۔ دونوں ججز نے بینچ میں رہنے یا نہ رہنے کا معاملہ چیف جسٹس پر چھوڑا جبکہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی خود بینچ سے الگ ہوئے۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ پاناما کیس میں ابتدائی فیصلہ 3-2 کے تناسب سے آیا۔ اختلافی نوٹ دینے والے دونوں ججز کیس کی دیگر کارروائی کا حصہ نہیں بنے، تاہم حتمی فیصلے میں 5 ججز موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس میں وفاق، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے فریقین سے شفاف انتخابات کے لیے پرامن رہنے کی یقین دہانی بھی طلب کر لی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایک سوچ ہے ملک میں انتخابات اسی وقت ہونے چاہیے جب امن و امان ہو۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی سماعت۔ وفاق، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری۔ بتائیں شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں۔ عدالت عظمیٰ نے تحریک انصاف اور حکومت سے یقین دہانی بھی مانگ لی۔ جب تک فریقین راضی نہ ہوں ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال دوران سماعت دلائل دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ عدالتی حکم کی 3 مرتبہ عدولی کی گئی۔ الیکشن کمیشن آج خود انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ دوسری خلاف ورزی 90 دن کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کی ہے۔ نگران حکومت کا مقصد 90 روز میں انتخابات کرانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن 5 ماہ آگے کر دیے جائے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کی کھلی خلاف ورزی کی۔ وزارت داخلہ اور دفاع نے سیکیورٹی اہلکاروں کی فراہمی سے انکار کیا۔ آئین انتظامیہ کے عدم تعاون پر انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہائی کورٹ کا کام ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ معاملہ صرف عدالتی احکامات کا نہیں، 2 صوبوں کے الیکشن کا معاملہ ایک ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے راستے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکاوٹ بنا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ وہ پولنگ کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا، اب پولنگ کی نئی تاریخ دے دی۔ کیا یہ الیکشن کمیشن کے موقف میں تضاد نہیں؟ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف اور حکومت سے یقین دہانی طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تحریک انصاف اور حکومت یقین دہانی
روشنی کرائے کہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن چاہتے ہیں تو فریقین کو پرامن رہنا ہوگا۔ آئین کی تشریح حکومتیں بنانے یا حکومتیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا کہ الیکشن ہمارے گورننس سسٹم کو چلانے کے لیے بہت اہم ہے۔ الیکشن شفاف اور پرامن بنانے کے لیے ہمارے لیڈرز نے اب تک کیا کیا؟ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا وزیر داخلہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین کو بچانا سپریم کورٹ کا پہلا فرض ہے۔ پی ٹی آئی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ جو ہماری پٹیشن ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور پوری پاکستان کی عوام کی نظریں آج اس کیس پر لگی ہیں۔ تعین ہونا ہے کہ ملک نے کس سمت آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جمہوری قدروں کو بڑھانا ہے یا خدا نخواستہ ہم ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس پر سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور قیادتیں بھی ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے اصولوں میں رول آف لا ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری معاونت بھی کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس لیٹر آن اسپرٹ کو فالو کریں گے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، تاکہ عوام کو بہتر گورننس مل سکے اور ملک جس دلدل میں دھسا ہوا ہے اس سے ملک کو آزاد کروایا جائے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سیدھا شہباز شریف صاحب کو بلا کے پوچھیں آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا آپ نے نامزدگی کے اوپر ہی چلنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر عدلیہ کے احکامات کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دینا ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور جس طرح سے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا ہے، پھر تو پاکستان میں کوئی آئین قانون ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کا انٹیریئر منسٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں عمران خان جو ہے اس کے ہوتے ہوئے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اور آپ اس کو انٹیریئر منسٹر پاکستان کا قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہاں کیا ماحول ٹھیک ہونا ہے؟ دیکھیں میں چیف صاحب سے اور سپریم کورٹ کو کہتا ہوں آئین کے اوپر ناک کی سید میں چلیں۔ پورا قانون، پورا وکلا اس وقت آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، پورا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جب انتظامیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے گی تو کیا ہوگا۔ عدالت نے سیکیورٹی کے حوالے سے وفاقی حکومت کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی 7 مقدمات میں 6 اپریل تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دی۔ عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل اور فواد چودھری کے مابین تلخ کلامی۔ سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے وفاقی حکومت کو نوٹس بھی جاری۔ عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے کر بہت غلط کام کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ڈویژن بینچ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے کہ ٹرائل کورٹ کیوں نہیں گئے۔ وکیل نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ٹرائل کورٹ نہیں گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر پیشی پر 10,000 لوگ لائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو پیدا ہوگی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اٹھ کر روسٹم پر کچھ کہنا چاہا تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ خان صاحب آپ جا کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کریں؟ کیا پاکستان کے کسی شہری سے متعلق انتظامیہ ایسا کوئی بیان دے سکتی ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے، سیاستدانوں کے لیے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف انتظار میں ہیں مجھے نہ اہل کیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ صحافی نے سوال کیے رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ عمران خان نے جواب دیا خواہش یہی ہے دونوں رہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا سیاستدانوں کے لیے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، جو امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلتے رہے انہیں کیا معلوم لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بیان سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ وفاق آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے درخواست میں موقف اپنایا کہ رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو میں ڈائریکٹ دھمکیاں دیں، فریقین کو میری گرفتاری کر کے منصوبے پر عمل درآمد سے روکا جائے۔ درخواست میں وزارت داخلہ، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد، چیف کمشنر ڈی سی کو بھی فریق بنایا گیا۔ وزیر داخلہ نے انٹرویو میں کھلی وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا، اب عمران خان یا ہم میں سے کوئی ایک بچے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے راولپنڈی کے آٹا فراہمی سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوام کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب کے 10 کروڑ لوگ اس فری آٹے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں، ان کے لیے الگ کاؤنٹر بنائے جائیں گے۔ میں 10 کروڑ جو لوگ ہیں، مائیں بہنیں بزرگ نوجوان، وہ اس پروگرام سے، اس فری آٹا سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے یا آپ کا اندراج نہیں ہے، ان کے لیے اب وہاں پر علیحدہ کاؤنٹرز کھولے جائیں گے، ان کا وہیں اندراج ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا موقع ہے کہ اس طرح کا منصوبہ اس کو لانچ کیا گیا کہ فری آٹا۔ ماضی میں ہم یعنی سبسڈائز آٹا ہر دکان پہ دیتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ طے ہوا کہ فری آٹا دیا جائے۔ اس وقت جو ملک میں بدترین خرابی ہے اور جو تقسیم کر دی گئی ہے، ایک بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ حالات کی سنگینی ایسی ہے کہ ہمارا جو معاشی جو چیلنج ہے وہ بھی تاریخ میں ایک بہت بڑا معاشی چیلنج ہے۔ کراچی میں شہری مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ حکومت اور انتظامی اداروں کے دعوے بڑے بڑے لیکن اقدامات ناکافی نظر آتے ہیں۔ ماہ رمضان میں منافع خوری سے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رمضان بچت بازار لگانا شروع ہو گئے۔ کراچی سے علی مہدی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں حکومت سندھ اور انتظامی ادارے منافع خوری کی طرح مناسب بچت بازار لگانے میں بھی ناکام۔ ضلع وسطی کے علاقے ناظم آباد میں صوبائی وزیر اکرام اللہ دھاریجو نے چند اسٹالز پر مشتمل چھوٹے سے رمضان بچت بازار کا افتتاح کر کے عوام کو بڑا ریلیف فراہم کرنے کا دعویٰ کیا۔ چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ پورے سندھ میں یہ بازار لگائے گئے ہیں، بچت بازار، خاص کر کے رمضان میں، اس لیے کہ کافی شکایتیں آ رہی تھی کہ کچھ منافع خور یا جو ایسے حضرات ہیں وہ اس چیز سے رمضان میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بچت بازاریں لگی ہوئی ہیں۔ حیدری کے علاقے میں بھی چند اسٹالز اور انتہائی محدود اشیاء پر مشتمل سرکاری رمضان بچت بازار کا افتتاح صوبائی وزیر شیلا رضا نے کیا اور مہنگائی پر قابو پانے میں انتظامی ناکامی سمیت حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام کی توقعات زیادہ ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ عوام کی توقعات جتنے پورے اتر سکتے ہیں اس پہ وہ کوشش کر رہے ہیں اترنے کی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کا کہنا تھا کہ بچت بازار کے حجم سے زیادہ سستی اشیاء کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جبکہ شہری اشیاء کے معیار اور قیمتوں کے حوالے سے غیر مطمئن نظر آئے۔ پشاور میں مفت تقسیم کے لیے آنے والا آٹا ٹرک شہریوں نے لوٹ لیا۔ پشاور کے رنگ روڈ پر شہریوں نے مفت آٹے کے ٹرک کو راستے میں ہی روک کر اس پر دھاوا بول دیا۔ شہری ٹرک پر چڑھ گئے اور جس کے جو ہاتھ لگا لے گیا۔ شہری تھیلے نیچے بھی پھینکتے رہے۔ پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ مفت آٹے کے حصول کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں روڈز بھی بند کر دیے گئے اور شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ خبر ہے نوڈیرو کے ریلوے اسٹیشن روڈ پر قائم کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ گودام میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے۔ نوڈیرو کے ریلوے اسٹیشن روڈ پر قائم کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے گاڑیاں پہنچی ہیں اور آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ گودام میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جھلس کر خاکستر ہو گیا ہے۔ آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
अपडेट करते चलें अहम खबर से। नौडेरो से खबर है, रेलवे स्टेशन रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गोदाम में आग लग गई है और रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। अभी तक आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझी। गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। ये इत्तलात मौसूल हुई हैं और अभी हतमी तखमीना नहीं लगाया गया कि कितनी मालियत का सामान जला है। अतराफ की इमारतों की क्या सूरत हाल है, अतराफ के गोदाम इस वक्त किस हाल में है, क्या वहां तक आग पहुंची है, नहीं पहुंची, और रेस्क्यू की जानिब से कार्रवाई कहां तक पहुंची, कुछ ही देर में तफसीलात आ जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना और इंतकामी फैसले अवाम के सामने लाने का फैसला किया। इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में तमाम हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना इंतकामी फैसले और गवाहियां अवाम के सामने लाने का फैसला। इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में तमाम हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। इजलास में इत्तफाक किया गया कि इमरान खान की करप्शन, बदउनवानियों और लूट मार के हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। किसी रियायत के बगैर सच कौम को बताया जाए। मरियम नवाज ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल के फैसले को पार्टी बयानिए की जीत करार दे दिया। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का माजी बन चुके हैं। इमरान खान अपने करप्शन मुकदमात से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को बेनकाब किया जाएगा। अगर इंसाफ है तो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की जितनी शहादतें आ रही हैं, अभी तक तराजू के पलड़े बराबर हो जाने चाहिए थे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 4 साल में मईशत तबाह और अवाम गरीब हुए। 10 नंबरियों का सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि लूट मार करें। 4 साल में 1 करोड़ नौकरियों में से 1 नौकरी और 50 लाख घरों में से 1 घर अवाम को नहीं दिया। 90 दिन में करप्शन खत्म करने की बजाय पाकिस्तान में करप्शन 14 दर्जे मजीद बढ़ गई थी। इजलास में मुस्लिम लीग नून के मुवक्किफ और उसके बयानिए का जायजा लिया गया। मुल्क की सियासत में तरीन ग्रुप ने दोबारा से मुतहरिक होने का ऐलान कर दिया। ग्रुप के कुछ अरकान ने तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से सियासी शनाख्त बनाने की तजवीज़ दे दी है। लाहौर में जहांगीर तरीन की सरबराही में ग्रुप का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, इसहाक खाकवानी, अजमल चीमा और तरीन ग्रुप के साबिक अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। ग्रुप के कुछ अरकान ने तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से सियासी शनाख्त बनाने की तजवीज़ दे दी। तरीन ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के मजीद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं से राबितों का फैसला भी कर लिया। कुछ शुरका का कहना था कि इमरान खान की पॉलिसियों ने पार्टी को तबाही से दोचार कर दिया। पार्टी के बड़ी तादाद में रहनुमा इमरान खान की सियासत से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में तश्कील दिया गया है। बेंच में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस अमजद रफीक शामिल हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी। इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसन नियाजी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने कराची में दर्ज मुकदमात में हसन नियाजी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। शाह कत्ल पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ केस। हसन नियाजी को राहदारी रिमांड पर कोयटा से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। हसन नियाजी जिले शाह कत्ल पर हंगामा आराई के मुकदमे में नामजद हैं। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हसन नियाजी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है, लैपटॉप और मोबाइल बरामद करना है। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक जो हंगामा आराई हुई वो हसन नियाजी की इमा पर हुई, लिहाजा हसन नियाजी से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। हसन नियाजी के वकील राना इंतजार ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। वकील ने निशानदेही की कि FIR बदनीयती पर मबनी है, मुकदमा सिर्फ इंतकामी बुनियादों पर दर्ज किया गया। वकील राना इंतजार ने कहा कि हसन नियाजी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो ILF का मुतहरिक रुकन है। FIR किस्से कहानी की बुनियाद पर काटी गई कोई ठोस वजह नहीं। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और हसन नियाजी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद भी अदालत पहुंची और मीडिया से गुफ्तगू
کرتے ہوئے کہا کہ حسان نیازی سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. آئین کے تحت الیکشن 90 روز میں ہونا چاہیے. حسان نیازی صاحب یہاں آئے, ان کا اس وقت جوڈیشل ریمانڈ ہوا تو پتہ چلا کہ جی کراچی کے اندر ایک FIR درج ہو کے اور کراچی کی پولیس اس وقت آ گئی ہے ان کو لینے کے لیے. یہ کیا تماشا انہوں نے بنا رکھا ہے, قانون کا تماشا بنا رکھا ہے. انہوں نے آئین کی دھجیاں ادھیڑ دی, انہوں نے ہر قسم کی وہ غلط حرکت کر رہے ہیں جو قانون کے مخالف ہیں. دوسری جانب پولیس کراچی میں درج مقدمات میں حسان نیازی کے راہداری ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت پہنچ گئی. عدالت نے حسان نیازی کا 2 دن کا راہداری ریمانڈ دے دیا. تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار پر من پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا الزام ہے. عثمان ڈار اور ان کے بھائیوں نے اپنے اثاثہ جات اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات محکمہ اینٹی کرپشن کو جمع کروا دیں. لاہور سے شبیر حیدر ظفر کی رپورٹ دیکھیے. PTI رہنما عثمان ڈار پر من پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا معاملہ عثمان ڈار اور ان کے بھائی لاہور میں اینٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے. PTI رہنما عثمان ڈار اور ان کے بھائیوں نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروا دی. بینک اکاؤنٹس اور FBR گوشواروں کی تفصیلات بھی اینٹی کرپشن کو دے دیں. PTI رہنما عثمان ڈار پر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ MCL اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں من پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا الزام ہے. عثمان ڈار, عمر ڈار اور عامر ڈار نے پروجیکٹس بغیر نقشہ منظوری کے ٹھیکے پر دیے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے SDO جہانگیر بٹ کو گرفتار کیا جا چکا ہے. SDO نے الزام عائد کیا ہے کہ 5 لاکھ روپے کے عوض میری ٹرانسفر رکوائی گئی. اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق ایک ٹھیکیدار نے عامر ڈار کی بیٹی کی شادی کے تمام اخراجات اٹھائے. SDO پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جہانگیر بٹ کے خلاف مقدمہ درج ہے. اسی مقدمے میں تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار اور ان کے بھائیوں کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ پبلک کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے تحائف دینے والے ممالک کی تفصیلات بھی پبلک کرنے کا حکم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر 11 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا. لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں اور نہ کسی کو اپنے فائدے کے لیے ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحائف یہ تب تک حکومت کے پاس ہوتے ہیں جب تک انہیں لینے کا طریقہ کار نہ کیا جائے. جنہوں نے تحائف لیے وہ رضاکارانہ طور پر اسے ڈکلیئر کریں. ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف فوجداری ایکشن ہو سکتا ہے. لاہور زمان پارک کے باہر لگے کیمپوں میں بجلی چوری کی شکایات کا معاملہ ہے. لیسکو نے چیکنگ کے لیے زمان پارک کی انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا. لیسکو GOR سب ڈویژن کی طرف سے بجلی چوری کی چیکنگ کے لیے آسان رسائی دینے کے حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا ہے. نوٹس میں کہا گیا کہ ٹویٹر کے ذریعے زمان پارک کے باہر لگے کیمپوں میں بجلی چوری کی شکایت ملی ہے. لیسکو ٹیم زمان پارک گئی مگر سیکیورٹی اہلکاروں نے چیکنگ سے روک دیا. اگر بلا روک ٹوک چیکنگ کی اجازت نہ دی گئی تو پولیس کی مدد لی جائے گی. محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی. چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری جبکہ پہاڑوں پر برف باری بھی ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں آج سے ملک میں داخل ہوں گی اور 31 مارچ تک اپنا اثر دکھائیں گی. 28 مارچ سے بلوچستان, پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے باعث کھڑی فصلوں کو نقصان, ندی نالوں میں طغیانی جبکہ راولپنڈی, لاہور, پشاور, نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. بالا کوٹ میں 6 ماہ کی بندش کے بعد شاہراہ ناران کی بحالی کے کام کا آغاز کر دیا گیا. برف باری کے باعث بند ہونے والی مرکزی شاہراہ مکمل کھلنے میں 1 ماہ لگ سکتا ہے. NHA کی کاوشوں سے رمضان المبارک میں 6 ماہ سے بند شاہراہ ناران کو کھولنے کے لیے بھاری مشینری لمبی پٹی گلیشیئر پر پہنچا دی گئی ہے. شاہراہ پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا. 1 ہفتے میں ناران شہر تک سڑک کھول دی جائے گی جبکہ ناران سے بابو سر ٹاپ کے لیے مزید 1 ماہ لگ سکتا ہے جس سے ہنزا, گلگت اور اسکردو سفر کرنے والے سیاح اور مسافر مستفید ہو سکیں گے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا